امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو شہید کر دیا گیا۔ ایران کا 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ رہبر انقلاب اسلامی کو ہفتے کی صبح ان کے دفتر میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایران کے وزیر دفاع امیر ناصر زادہ، مشیر اعلیٰ علی شمخانی، چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی اور پاسداران انقلاب گارڈز کے چیف محمد پاکپور بھی شہید ہو گئے۔ آیت اللہ خامنہ ای کی بیٹی، داماد اور نواسی بھی حملے میں شہید ہوئے۔ آیت اللہ خامنہ ای 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونے والی دوسری شخصیت تھے۔ انہوں نے 1989 میں رہبر اعلیٰ کے فرائض سنبھالے تھے۔ عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ عظمی سستانی کا آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ ایرانی عوام سے اتحاد برقرار رکھنے پر زور۔ آیت اللہ خامنہ ای کی تدفین کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ایران کی کارروائی، 3 امریکی فوجی ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام نے تصدیق کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ابراہیم لنکن پر 4 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑا ابراہیم لنکن ایرانی میزائلوں کا نشانہ نہیں بنا۔ ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہ آ سکے۔ ادھر مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے بیت شمس میں ایرانی میزائل حملے میں 8 اسرائیلی ہلاک ہو گئے، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ عمان کے دارالحکومت مسقط سے 50 ناٹیکل مائلز دور بحری جہاز پر بھی حملہ، بحری جہاز کے انجن روم میں آگ لگ گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ دشمن فوج پر مسلح افواج کے طاقتور حملے نئے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ خشکی اور سمندر جارحوں کا قبرستان بن جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اپنے دفاع کے لیے ہماری کوئی حد نہیں ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے، امریکی کنٹرول میں اڈے نشانہ بنا رہے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد آیت اللہ علی رضا عرافی کو ایران کی قیادت کونسل کا رکن مقرر کر دیا گیا۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی چیف جسٹس بھی شامل۔ مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ایران کی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت آنے والی صدیوں تک ایرانی قوم کو یاد رہے گی۔ مجرموں کا یہ جرم اور ایران کے جانثاروں کی شہادت ایرانی حکومت کے عزم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی۔ ایرانی حکومت کی ذمہ داریوں اور فرائض پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم ایران کی قابل فخر بلندی، آزادی اور عظمت کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایرانی دارالحکومت تہران میں سوگوار عوام انقلاب سکوائر پر جمع ہو گئے۔ اصفہان اور دیگر شہروں میں بھی ہجوم سڑکوں پر امڈ آیا۔ صہیونی حکومت سے انتقام کے نعرے۔ مشہد میں امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روزوں پر سرخ لائٹیں روشن کر دی گئیں۔ شہادت سے پہلے مقدس روزوں پر نارمل لائٹیں روشن تھیں۔ ایرانی میڈیا نے آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کا آخری پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا تھا کہ ایرانی قوم اپنے اسلامی اسباق کو اچھی طرح جانتی ہے، یہ جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ساتھ ہی نبی اکرم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ امام حسین نے فرمایا، مجھ جیسا کوئی شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ انتقام کو اپنا جائز حق اور فرض سمجھتے ہیں، انتقام کا فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ خامنہ ای کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس سے پہلے ایرانی فوج کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان، پاسداران انقلاب کا اسرائیل اور امریکی اڈوں پر شدید حملوں کے آغاز کا اعلان۔ ایرانی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا کہ صہیونی مجرموں اور امریکیوں کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے، ہم انہیں ایسی طاقت سے ماریں گے جس کا تجربہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر غالباف نے کہا، ٹرمپ اور نتنیاہو نے سرخ لکیر عبور کی ہے، اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ کا امریکہ اور اسرائیل کو پیغام، کہا امریکہ اور اسرائیل جان لیں، ایرانی عوام اپنے لیڈر کا بدلہ ضرور لیں گے۔ قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملے۔
ابوظہبی میں بحری اڈوں پر ڈرون حملہ، اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ حملے کے بعد بحری اڈے پر موجود 2 کنٹینرز میں آگ لگ گئی۔ ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں بھی ڈرون حملہ، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں میں ایک پاکستانی شہری سمیت 3 افراد جان سے گئے، 58 اماراتی اور غیر ملکی شہری معمولی زخمی ہوئے۔ اتوار کو 20 بیلسٹک میزائل اور 300 سے زائد ڈرون مار گرائے۔ دبئی میرینا اور اسپورٹ سٹی میں بھی دھماکے سنے گئے۔ شارجہ کے علاقے رولہ میں بھی دھماکے کی آوازیں سنی گئیں۔ دوحہ میں 11 دھماکے سنے گئے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے دوحہ کے صنعتی علاقے میں آگ لگ گئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں دھماکے سنے گئے۔ ایران کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران نے عرب ممالک پر حملہ نہیں کیا۔ عرب ملکوں کی سرزمین پر اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو جواب ملے گا۔ امریکی اڈے عرب سرزمین نہیں ہیں۔ ایران نے سخت حملوں کا اعلان کیا ہے، بہتر ہے وہ ایسا نہ کرے۔ اگر ایران نے ایسا کیا تو انہیں ایسی طاقت سے نشانہ بنائیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ اس سے پہلے ایک اور بیان میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کا رد عمل ان کی توقع سے کم رہا ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ اس سے دگنا ہوگا۔ خامنہئی ہمارے انٹیلیجنس اور ٹریکنگ سسٹم کو مات نہیں دے سکتے تھے۔ اہداف کے حصول تک ایران پر شدید بمباری جاری رہے گی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خامنہئی کی موت نہ صرف ایرانی عوام بلکہ دنیا کے لیے انصاف ہے۔ ایران کے عوام کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ ملک کو واپس حاصل کریں۔ امریکی ٹی وی کو ٹیلی فون پر انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں علم ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کے بعد ایران میں کون احکامات جاری کر رہا ہے۔ کچھ اچھے امیدوار ہیں۔ ایران میں زیر زمین میزائلوں کے ذخیروں پر B-2 بمبار طیاروں سے حملے۔ امریکی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل ذخیروں پر 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم گرائے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم ایران میں ہزاروں اہداف کو نشانہ بنائیں گے، ایسے حالات پیدا کریں گے کہ ایرانی عوام خود کو آزاد کریں۔ ایرانی شہریوں کی تکالیف اور قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری کا آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت پر دکھ کا اظہار۔ سید علی خامنہئی اور دیگر ایرانی قیادت کی شہادت پر ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی۔ صدر آصف علی زرداری کا سربراہان مملکت کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار۔ کہا پاکستان اس غم کی گھڑی میں ایرانی قوم کے ساتھ کھڑا ہے اور دکھ میں برابر کا شریک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت پر اظہار افسوس۔ بیان میں کہا پاکستان کے عوام اور حکومت ایرانی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ اجلاس میں علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات زیر غور آئے۔ اجلاس کو ملک کی داخلی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا بھی بغور جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس منگل کو ہوگا، جس میں خطے میں بڑھتی کشیدگی اور جنگی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ کو ایران اسرائیل کشیدگی سمیت علاقائی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ امریکہ کے خلاف احتجاجی مظاہروں پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی۔ ملک کی داخلی صورتحال، افغانستان کے خلاف کارروائیوں پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا روس کا دورہ مؤخر کرنے کا فیصلہ، دورے کی نئی تاریخ کا فیصلہ باہمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کی امریکی قونصل خانے میں داخل ہونے کی کوشش۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے مطابق امریکی قونصلیٹ کے باہر فائرنگ سے 9 افراد جاں بحق، 36 زخمی ہوئے۔ امریکی قونصل خانے کی طرف جانے والی سڑکیں بند کر دیں۔ سلطان آباد پل کے نیچے ٹریفک پولیس چوکی کو آگ لگا دی گئی۔ چندریگر روڈ پر سینٹرل پولیس آفس کے قریب ریلی پر شیلنگ۔ کسٹمز ہاؤس کے سامنے نیٹی جیٹی پول پر بھی مظاہرہ۔ دوسری جانب لاہور میں مظاہرین کی امریکی قونصلیٹ کے باہر توڑ پھوڑ۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ پشاور میں بھی مظاہرین کو امریکی قونصلیٹ جانے سے پولیس نے روک دیا۔ گلگت بلتستان میں بھی امریکہ مخالف مظاہرے اور ریلیاں۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔
सिंध हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि कराची में मुजाहिरीन ने अमरीकन कांसुल खाने के बैरूनी सिक्योरिटी हिसार को अबूर करके अंदर तोड़ फोड़ की। तहकीकात के लिए आला सतह की GIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। अमरीकी कांसुलेट वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का मजहबी रहनुमाओं अल्लामा शहनशाह नकवी, अल्लामा शबीर मिस्मी और दीगर से राबता, उलमा को अवाम के जज्बात को हर सूरत काबू में रखने की दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध की अवाम से अमन व अमान के लिए साथ देने की भी दरख्वास्त। अमरीकी सफारतखाने ने कहा है कि कराची और लाहौर में अमरीकी काउंसलेट्स पर मुजाहिरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी और पेशावर काउंसलेट पर मजीद मुजाहिरों की कॉल्स पर भी नजर रखी है। पाकिस्तान में अमरीकी शहरी बाखबर रहें, सिक्योरिटी का ख्याल रखें और हुजूम में जाने से गुरेज करें। आज का दिन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार दिन है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें लेकिन पुरअमन तरीके से। शहरी कानून को हाथ में ना लें, अपना एहतजाज पुरअमन अंदाज में रिकॉर्ड कराएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवाम से अपील। कहा कि आज ईरान में पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के अवाम के लिए सोगवार दिन है। आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमज़दा है जिस तरह ईरान के शहरी गम की कैफियत से दो चार हैं। हम सब आपके साथ हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, रेड जोन, डिप्लोमेटिक इनक्लेव और दीगर इलाकों में अमन आमा की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उन्होंने पुलिस और इंतजामिया को हिदायत की है कि मुजाहिरीन के एहसासात को समझा जाए और उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया जाए। वज़ीर आला की इंतजामिया को मुजाहिरीन के लिए अफ्तार का बंदोबस्त करने की भी हिदायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मजहबी जमातों और आवाम से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, एहतजाज पुरअमन रखें, मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की बदअमनी या नुकसान से बचें। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की शहादत पर अफसोस है, अवाम तहम्मुल का मुजाहरा करें। उलमा कराम की आवाम से पुरअमन रहने और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने कहा कि गमगीन माहौल में बाहमी इत्तेफाक और यकजहती मजबूत बनाया जाए। गम का इजहार करबला के गम को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। अल्लामा शेख आगा बाकिर ने कहा कि हमारा एहतजाज उसूली और नजरियाती मौक़िफ़ का इजहार है जो हर हाल में पुरअमन रहना चाहिए। सरकारी इमारत, कौमी इदारे या अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाना और कौमी अमलाक जलाना अक्लमंदी नहीं। हमें अपने अकाबरीन के दिए गए सब्र और तहम्मुल के दर्स को अपनाना चाहिए। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पर ईरान के मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीका का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर की ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सऊदी इक़दामात की हिमायत। अमरीका का खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का आज़म। सदर ट्रंप की कतर, बरतानिया, कुवैत और तुर्की के रहनुमाओं से गुफ्तगू। कतरी अमीर का अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उर्दन के फरमारवा अब्दुल्ला दोन को टेलीफोन। खित्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की ईरान पर इसराइली हमले के बाद इलाकाई कशीदगी पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म का मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से गहरी तशवीश का इजहार। कहा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल, कशीदगी में कमी और बामकसद मुकालमे की जरूरत है। वज़ीर आज़म के खित्ते में अमन की बहाली और इस्तेहकाम के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के हुक्मरान हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान के दौरान बहरीनी अवाम से पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्लाह खामनई की शहादत अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी कानून की बेरहमाना खिलाफ वर्जी है। रूसी सदर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को ताज़ियती खत, गहरे रंज और गम का इजहार।
چین نے بھی واقعے کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا جوہری مذاکرات کے دوران امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنا ایک خود مختار رہنما کی جان لینا اور حکومت کی تبدیلی کے لیے لوگوں کو اکسانا ناقابل قبول ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے گفتگو میں چینی وزیر خارجہ نے کہا یک طرفہ اقدامات کی مشترکہ مخالفت کرتے ہیں، فوجی کارروائیاں فوری روکی جائیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کو نشانہ بنانا UN منشور بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ چین اس اقدام کی سختی سے مخالفت اور شدید مذمت کرتا ہے۔ کشیدگی میں اضافہ اور فوجی کارروائیاں فوری روکی جائیں۔ ایران پڑوسیوں کو نشانہ نہ بنائے، اپنے حواسوں میں واپس آئے۔ آپ کی دشمنی پڑوسیوں سے نہیں، اماراتی صدر کے مشیر نے ایران کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ خلیجی ریاستوں کے خلاف ایرانی جارحیت مس کیلکولیشن تھی جس نے ایران کو ایک نازک موڑ پر تنہا کر دیا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ذمہ داری سے پیش آئیں، اس سے پہلے کہ تنہائی اور تناؤ کا دائرہ وسیع ہو جائے۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع دنیا میں تیل کی ترسیل کا سب سے اہم راستہ بند ہو گیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے اور قیمتیں بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی آج کی منسوخ پروازوں کی تعداد 200 ہو گئی۔ کراچی سے دبئی، دوحہ، بحرین، شارجہ، ابوظہبی اور بغداد کی 52 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ لاہور سے خلیجی ممالک کی 40 اور اسلام آباد سے 36 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پشاور سے 18، ملتان سے 22 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ 10 ممالک کی فضائی حدود بند۔ خلیجی ممالک کے لاکھوں مسافروں کو شدید بحران کا سامنا۔ عرب امارات سے فلائٹ آپریشن تاحال بحال نہ ہوا۔ سعودی عرب کی فضائی حدود کھلی ہیں، ایئرپورٹس کا فلائٹ آپریشن بھی نارمل۔ ترکی کا فلائٹ آپریشن بحال، پروازیں دور دراز کے روٹ اختیار کر رہی ہیں۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ ایران میں موجود کوئی پاکستانی متاثر نہیں، سب خیریت سے ہیں۔ ایران میں موجود پاکستانی سفارتخانے سے رابطے میں ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا ایران میں انٹرنیٹ سروس بہت زیادہ متاثر ہے، پاکستانی شہری سفارتخانے اور قونصل خانے سے رابطہ کریں۔ تہران میں صورتحال سب زیادہ کشیدہ ہے۔ ایرانی حکومت نے غیر ملکیوں کو تہران چھوڑنے کا کہا ہے۔ پاکستانی شہری ہر ممکن ذرائع سے انخلا کی کوشش کریں۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان نے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق وزارت خارجہ نے قریبی نگرانی اور معاونت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا۔ یونٹ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ خلیجی خطے میں مقیم تمام پاکستانی شہری انتہائی احتیاط برتیں، پاکستانی شہری گھروں میں رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، متعلقہ میزبان حکومتوں کے جاری کردہ ہدایات اور مشوروں پر عمل کریں۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کا آپریشن غضب للحق۔ افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک، 580 سے زائد زخمی ہوئے، 185 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ۔ طالبان کی 182 چیک پوسٹوں کو تباہ اور 31 پر قبضہ کر لیا گیا۔ فضائی کارروائیوں میں 46 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتاتار نے آپریشن غضب للحق کی تازہ ترین تفصیلات جاری کر دیں۔ پاکستانی فوجی جوانوں کی شمالی وزیرستان سے ملحقہ سرحدی باڑ عبور کر کے افغان طالبان پوسٹ پر کنٹرول حاصل کرنے کی خصوصی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پاک فوج نے بھرپور کارروائی کے دوران افغان طالبان کے کمپاؤنڈز کلیئر کر کے دشمن کے جھنڈے اتار دیے۔ دوسری جانب پاک فوج نے کرم سیکٹر سے ملحقہ افغان خرچار چیک پوسٹ اڑا دی۔ متعدد افغان فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ سرحدی علاقے میں افغان طالبان کی پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی میں افغان طالبان مرکز پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ کہا سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر ایران سمیت پوری دنیا میں صدمے کا باعث بنی ہے۔ تشدد اور جنگ سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع خطے میں امن اور سلامتی کے لیے چیلنج ہے۔ ایران، اسرائیل اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی کا پھیلاؤ پورے خطے اور عالمی امن کے لیے خطرناک ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کی خبر سے دلی صدمہ ہوا۔ آج تمام مسلم دنیا کے لیے غم اور افسوس کا دن۔
اور مقام ہے. ایران کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں تھا. اپنا دفاع ایران کا حق تھا. رجیم چینج کے لیے لیڈر کو مارنا کرمنل ایکٹ اور اسٹیٹ ٹیررزم ہے. کہا ہم ایران کے سوگ اور غم میں برابر کے شریک ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر گہرے رنج کا اظہار. ایران پر حملوں کی مذمت. کہا کہ رجیم چینج کی بات عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے. اسرائیل اور امریکہ نے بچیوں کو شہید کیا. ایک بار پھر خود کو دہشت گرد ریاستیں ثابت کیا ہے. آیت اللہ خامنئی کی غائبانہ نماز جنازہ جامعہ منصورہ میں ادا کر دی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی سے شیعہ مکتبہ فکر کے علماء کی ملاقات. ملکی صورتحال، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، اتحاد امت کے فروغ پر تفصیلی گفتگو. علماء میں علامہ مطہر، علامہ عارف واحدی، سید وزیر قاسمی، سید احمد نقوی، عمران علی حیدری شامل تھے. سید بشارت امامی، وجیہ الحسن قاسمی، عابد حسین، امجد الوی، زاہد عباس قاسمی بھی ملاقات کرنے والے وفد کا حصہ تھے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا ایران پر حالیہ حملوں اور آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار. کہا آیت اللہ خامنئی کی شہادت انتہائی افسوسناک ہے. پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی ہے. ملک کے اندر احتجاج کو شدت میں بدلنا، قانون ہاتھ میں لینا دشمن کے منصوبوں کو فائدہ دے گا. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جذبات کو قابو میں رکھیں اور احتجاج کو پرامن رکھیں. ایرانی رہبر اعلیٰ کی شہادت پر احتجاج. عراقی دارالحکومت بغداد میں مشتعل افراد کی امریکی سفارتخانے پر دھاوے کی کوشش. پولیس سے جھڑپیں. مقبوضہ کشمیر میں بھی احتجاج. ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج. ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے خلاف لندن میں موجود ایرانیوں کا مظاہرہ. وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر احتجاج. امریکی ڈیموکریٹ رہنماؤں کی ٹرمپ انتظامیہ کے ایران پر حالیہ حملوں کی شدید مخالفت. نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے امریکہ اور اسرائیل کی کارروائی کو غیر قانونی جارحیت قرار دیا. کہا کہ امریکی عوام ایک اور رجیم چینج جنگ نہیں چاہتے بلکہ امن و معاشی ریلیف چاہتے ہیں. نیو یارک میں سیکیورٹی بڑھانے کا اعلان. سابق نائب صدر کملا ہیرس نے کہا کہ صدر ٹرمپ امریکہ کو غیر ضروری جنگ میں دھکیل رہے ہیں. خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کا مشرق وسطی کشیدگی اور پاکستان افغانستان کشیدگی پر اظہار تشویش. کہا ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش ہے. فریقین اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تشدد کے سلسلے کو روکیں. اس سے پہلے کہ یہ ناقابل تلافی بن جائے، تشدد کا بڑھتا ہوا چکر روکا جائے. امن و استحکام دھمکیوں یا ہتھیاروں سے قائم نہیں ہوتا، معقول، حقیقی اور ذمہ دارانہ بات چیت کے ذریعے قائم ہوتا ہے. پوپ لیو کی پاکستان اور افغانستان سے فوری طور پر مذاکرات کی بحالی کی اپیل. کہا لوگوں کے زخم صرف امن ہی سے بھرے جا سکتے. اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں گروپ 1 کے میچ میں جنوبی افریقہ نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. میچ میں زمبابوے کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں پر 153 رنز بنائے. سکندر رضا نے 73 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. جنوبی افریقہ نے ہدف 18ویں اوور میں حاصل کر لیا. ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.